ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ بہت سارے پہلو ہیں اور دسیوں سوالات ہیں جو اس موقع پر جواب دیے جانے چاہیے، اور واقعی احساس رہتا ہے، ضرورت رہتی ہے کہ ان موضوعات پر بات کی جائے۔ سب سے پہلا سوال جو دوستوں کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، با جماعت نماز کا نظام کیا بنایا جائے۔ ہماری پریکٹس عبادت جب ہی بن سکتی ہے جبکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے اس سب سے بڑے حکم کو پورا کیا جائے۔ مردوں کے لیے با جماعت نماز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتلاتی ہے کہ اگر فضیلت پتہ چل جائے، لوگ رگڑ کر لوگ پہلی صف کے لیے رحمتیں اترتی ہیں، دائیں طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اسلام کا شعار اجتماعیت سے جوڑ آدمی کا باقی رہتا ہے با جماعت نماز کی وجہ سے۔ وقت بہت کم ہے، اگر کوئی ایمرجنسی کی نوعیت ہے، واقعتاً جان جا رہی ہے اور کوئی ایمرجنسی میں ڈاکٹر نہیں ہے جو اس مریض کو سنبھال سکے، ایسی ناگزیر صورتحال میں جماعت چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایسا ہی کیا، لیکن جبکہ دوسرا کوئی عیادت کرنے والا، جبکہ دوسرا کوئی اس مریض کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، شوق ہونا چاہیے، درد مندی ہونا چاہیے جماعت اور مسجد سے جڑے رہنے کا۔ دوسری بات، چونکہ ہم ایک دور زوال میں جی رہے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں مغرب اور ویسٹرن کلچر کا تسلط ہے، اس کے زہریلے اثرات ہیں۔ ویسٹرن کلچر کی کمزوریوں میں سے، مغرب کی تباہ کاریوں میں سے ایک بڑی تباہ کاری یہ ہے، زبردست عیب یہ ہے کہ اس کی ڈکشنری میں عفت کا کوئی لفظ نہیں ہے، حیا کا کوئی لفظ نہیں ہے، محرم اور نامحرم کا کوئی فرق نہیں ہے، سطر اور سطر کے علاوہ کے حدود اور لمٹس متعین نہیں ہے۔ ویسٹرن کلچر کی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس نے اپنے کلچر کو حیا باختہ اور بے شرم بنایا ہے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کو چاہیے کہ اپنی پریکٹس میں پورے پردے کا اہتمام، ستر پوشی کا اہتمام شریعت نے متعین کیا، بنانے والے اللہ نے حد طے کر دی ہے کہ مرد کو مرد سے کتنا حصہ چھپایا جانا چاہیے، عورت کو عورت سے کتنا جسم ڈھانکا جانا چاہیے، اور مرد کو عورت سے کتنا ستر پوشی کا معاملہ ہونا چاہیے۔
دل ضرور گندے ہوں گے، جذبات ضرور ناپاک ہوں گے، خیالات ضرور نجس بنیں گے، اگر ستر پوشی کے اور حجاب کے اور پردے کے ان حدود کا پورا لحاظ نہ کیا جائے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے جہاں پر زچگی کروائی جاتی ہے، جس عورت کو آج تک دیور نے نہیں دیکھا، پڑوسی نے نہیں دیکھا، اگر اس عورت کے اندرونی جسم کو بھی وارڈ بوائے دیکھ لیتا ہے، نامحرم وہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں جنہیں وہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، چلانے والوں میں اس کا احساس ہی نہیں رہتا ہے، تو کتنی بڑی دیوسیت ہے، کتنی بڑی بے غیرتی ہے۔ ہمیں اسپتال کو ایسے ہی ڈیزائن کیا جانا چاہیے، خاص طور پر نرسنگ کے شعبے میں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کے اندرونی جسم کی ایگزامین کرنا ہے، جانچ کرنا ہے، اور مرد کے لیے مرد میل نرس مل سکتے ہیں، پھر بھی فیمیل نرس کا استعمال کیا میں اپنی بیٹی کے لیے گوارا کروں گا؟ کیا میں اپنی ماں کے لیے برداشت کروں گا؟ کیا میں اپنی بیوی کے لیے یہ تحمل کر سکتا ہوں کہ وہ اجنبی مرد کے اندرونی اعضاء کو چھوئیں؟ یہ کیسی انتہائی بے غیرتی ہے۔ چند کوڑیوں کے لیے، تنخواہوں کی تھوڑی سی بچت کے لیے، اپنے لگے بندے نظام کو نہ بدلنے کی وجہ سے ہم اتنی زیادہ بے احتیاطی اور اتنا زیادہ اپنی قوم کی بیٹیوں کی عفت کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال کمیشن اور ریفرل سے متعلق، حرص آدمی کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پوری اکنامک کا خلاصہ، پوری معاشیات کا خلاصہ، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن قنیعاً تکن اشکر الناس، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا شکر گزار بن جائے گا۔ رسم و رواج کا گڑا کسی کی کمائی بھر نہیں سکی ہے، ڈالر بھی نہیں بھر سکے، ریال بھی رسم و رواج کے خندق کو نہیں بھر سکے، اور حرص، معیار زندگی، لائف اسٹیٹس کے جو کچھ نام ہیں، ان سب کی ہوس بھی کسی کی تنخواہ نے کبھی بھی پورے نہیں کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کمائی کی مقدار کو طے کریں، یا اپنے کمائی اور پریکٹس کے اوقات کو طے کریں۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کو چاہیے اپنے اللہ کو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کی تربیت کو، اتنا پریکٹس کو اہمیت نہ دیجیے کہ شوہر کو نظر انداز کر دیا جائے، اپنی ملازمت کو اتنی اہمیت نہ دیجیے، اپنے نکاح کو مؤخر کر دیا جائے۔ 25 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، لالچ نے کتنا گرا دیا، بڑھاپے کی طرف بڑھا دیا، بے حیائی کے چوپٹ دروازے کھول دیے۔ کمیشن اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ علاج اسلامی حکومت میں 100% مفت ہو، تعلیم مفت ہو، انصاف میسر ہو۔ تعلیم، انصاف، علاج انسانوں کو جب مفت دیا جاتا ہے تو مسلم سلطنت کا نظام، مسلم سماج کا نظام بہت سلیقے سے چل پاتا ہے، پرامن چل پاتا ہے۔ اس شعبے میں ریفرل کا جو رواج، کمیشن کا جو رواج،
انتہائی دغے بازی، مریض کے ساتھ بے وفائی، سفید کپڑوں میں جلادوں اور ڈاکوؤں کا طرز عمل کہ ڈاکٹر سے اسپتال والے اگریمنٹ کر لیتے ہوں کہ آپ کو 1 مہینے میں اتنے لاکھ کے ٹیسٹ تو لکھنے ہی ہیں۔ دوائی بنانے والی کمپنیاں آپ کو مختلف ہدیے اور گفٹ پیش کرتی ہوں، آپ کو مختلف ملکوں کے سیاحتی سفر کی پیشکش کرتی ہوں، مختلف کمپنیاں مختلف آپ کو کمیشن کی رقم پیش کرتی ہوں، آپ یہ نہ دیکھ رہے ہوں کہ مریض کا نفع کس میں ہے، آپ یہ بھول چکے ہوں کہ مریض کے لیے اس کے برداشت کے قابل قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ محض جیب پر نظر ہو، محض کمیشن کی مقدار پر نظر ہو، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ قرآن کہتا ہے کہ حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تجھے دکھائی دینے میں حلال تھوڑا دکھائی دے گا، حرام تجھے زیادہ دکھائی دے گا۔ گارا مٹی زیادہ دکھائی دیتے ہیں، پتھر زیادہ ہو جاتے ہیں، موتیاں تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں، ہیرے تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں۔ حرام مال جو انسانیت کو تکلیف دے کر مریض کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ نوچا گیا، اس کے بے برکت ہونے میں، اس کے ملعون ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہماری فقہ اکیڈمیاں اور ہمارے علماء نے سارے ہی عالمی سطح پر جو فیصلے لکھے ہیں، بہت ہی سخت شرائط، بہت ہی سخت قسم کی کنڈیشنز کے دینے والا اگر اپنی جیب سے دیتا ہو اور دینے والا مریض کو دھوکے میں نہ رکھیں، اور دینے والی کمپنیاں اپنے مریض کے ساتھ خیانت نہ کریں، اور واقعتاً جیسا علاج ہونا چاہیے ویسے ہی علاج اگر ہوتا ہے، تب اس کمیشن کے جائز ہونے اور گنجائش کی اجازت دی جائے گی، ورنہ عمومی صورتحال، بازار کی نوعیت تو محض لوٹ کھسوٹ کی ہے، اور محض مریض سے نوچنے اور اس کے پیسے کو وصول کرنے کی ہی ہے۔ ایک اہم سوال ہے، سرجری کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ سرجری کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ پورا سماج، فیس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اندھا دھن وصول نہ کر لیا جائے، سامنے والے کی ناواقفیت کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ سماج میں مختلف طبقات ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، کمیونٹی اور سوسائٹی کی مختلف ضرورتیں پورے کرنے والے پروفیشنلز ہیں، ہنرمند ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے ہنر کے ذریعے سے اتنا کمانا کہ جس سے اس کا گزارا ہو جائے ضرور جائز ہے۔ اتنی مزدوری وہ لے لے کہ جتنی مزدوری بازار میں اس ڈپارٹمنٹ میں لینے کو جائز سمجھا جاتا ہے، اتنی ہی مزدوری کرنا عرف عام کے ضابطے کے مطابق جائز ہے۔ لیکن چونکہ پورا نظام کیپٹلزم میں ڈوبا ہوا ہے، فائنانس اور لون میں دھسا ہوا ہے، لالچ اور حرص کے جراثیم کو لیا ہوا ہے، تو اس گندگی کی وجہ سے سرجری کے کرنے میں، سرجری کی اجرت اور فیس کے لینے میں انتہائی بے اعتدالیہ، انتہائی بے رحمی کا معاملہ۔ یاد رکھیے
کس عورت نے اپنے زیور کو بیچ دیے؟ سوچ لیجئے کہ کبھی ڈیڈ باڈی کے ساتھ پوری جائیداد بھی لٹا دی گئی ہے۔ کبھی نہ بھولیے کہ مال سب کچھ نہیں ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو بندہ ان کی مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ برکتوں کے ذریعے سے جو کمایا جاتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے جو حاصل کیا جاتا ہے، اس سے ایک دو وینچر، ایک دو فارم ہاؤس، ایک دو بیٹوں کی ڈگریوں کے پیسے نہیں، نسلیں آباد ہو جاتی ہے، نسلیں آباد ہو جاتی ہے۔ تو صرف اجرت پر نظر نہیں ہونی چاہیے، اجر پر بھی نظر ہونی چاہیے، دولت پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ کم عقل ہے وہ انسان، اللہ کی قدرت پر نظر ہونی چاہیے۔ اللہ جب چاہ لیں گے، اللہ جب چاہ لیں گے معنوی نعمتیں دے دیں گے۔ کس نے اپنے پیسوں سے عفت والی بیوی کو حاصل کیا؟ کس کے روپیے نے اس کو تقوی والے شوہر دلا دیے؟ کس کی دولت اور شہرت نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد دلا دیے؟ اللہ نے دلائے، اعمال نے دلائے، دعا نے دلائے، برکت کے راستے نے دلائے۔ محض گننے کی مقدار، کوانٹٹی کی طرف مت جائیے، بلکہ ان چیزوں کی طرف بھی آئیے۔ پوچھا گیا کہ ہماری بیٹیاں کس میدان کا انتخاب اور کس شعبے کا انتخاب کریں اپنی پریکٹس کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے؟ اسلام کا یہ کہنا ہے، یقین ہے، بنیاد ہے، اساس ہے کہ ہماری بیٹی کا اصل کام جنریشن کا کنسٹرکشن ہے، نسل کی پرورش ہے، خاندان کی آبادی ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ عورت کو اسپتال کے چلانے، اسکول میں پڑھانے، کالجوں میں بھیجنے پر اتنا نکال دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو بیبی کیئر کے حوالے، ڈیورس اور خلا کی شرح۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے کہ دسیوں پیشنٹ کی خدمت تو کی جا سکتی ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وقت نہ ہو، اپنے باس کو نبھایا جا سکتا ہو، اپنی ساس کو نبھایا نہ جا سکتا ہو۔ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں، اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں۔ ہماری بیٹی کا پہلا کام اپنے خاندان کو آباد کرنا، اس کے بعد اپنے شوہر کی اجازت سے، اپنے ماں باپ کی اجازت سے باپردہ ماحول میں، دن کے اوقات میں، محفوظ دواخانوں میں، اپنی کلینک یا ایسا شعبہ کہ جس میں مردوں کے ساتھ زیادہ اختلاط کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اپنے گھریلو کاموں میں دلچسپی لینے میں کوتاہی نہ ہوتی ہو، پریکٹس کا اتنا بوجھ نہ ہو کہ رات میں جب آئے تو جسم میں انرجی ہی باقی نہیں ہے، جسم میں قوت ہی باقی نہیں ہے اپنے بچوں کو نبھانے، خاندانی زندگی کو جھیلنے، اپنے شوہر کی دلچسپیوں کو پورا کرنے کے لیے جسم میں توانائی نہیں، جسم میں طاقت ہی نہیں۔ ایسی پریکٹس نہ کی جائے۔ وینٹیلیٹر کا مسئلہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، انتہائی جذباتی بن جاتے ہیں لوگ جب وینٹیلیٹر کی سچویشن ہوتی ہے۔ دیکھیے، اسلام کی نظر میں کوئی خاص علاج واجب نہیں ہے، علاج کرانا ہی سنت لکھا ہوا ہے، علاج کرانا کسی بھی قسم کا واجب نہیں ہے۔
اور اگر میں علاج کرواتا ہی ہوں تو اپنی استطاعت کے مطابق میں جتنا افورڈ کر سکتا ہوں، جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، ضرورت نہیں ہے زیور رہن پر رکھ کر بیاج پہ پیسے لانے کی، ضرورت نہیں ہے بہنوں کے میراث کی حق تلفی کرنے کی، ضرورت نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں نئے جھگڑے کھڑے کر دینے کی۔ وینٹیلیٹر کی سچویشن میں ایک ڈاکٹر کو چاہیے کہ مریض کے خاندان کو بٹھا کر کاؤنسلنگ کریں۔ آپ نے جو کوشش کرنا تھی کر لی ہے، جو اپنی صلاحیت لگانا تھا لگا لیا ہے، اللہ کرے کہ اور زندگی عطا فرمائے عافیت کے ساتھ، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ایسے موقع پر مریض کو وصیت کرنے کی ترغیب دلائی جائے، اپنے نمازوں کے فدیے، اپنے روزوں کے فدیے، اپنے فرض حج کے ادا کرنے کی وصیت، اپنے رشتوں کے جوڑنے، معافی تلافی کے کرنے، اللہ سے ملاقات کی تیاری، اللہ سے ملاقات کی تیاری، وینٹیلیٹر کی حالت میں سورہ یاسین کی تلاوت، کلمہ طیبہ کی تلقین۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف مشینوں کے لگانے، علیحدہ کرنے، بل بنانے پر نظر رہے، بلکہ کوشش ہو اس کے ایمان پر خاتمے، اس کے بہترین حالت میں اللہ کے حضور میں جانے۔ اور جب دو ڈاکٹروں نے کہہ دیا، امانت دار ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آگے وینٹیلیٹر پر رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مصنوعی انداز کی آرٹیفیشیل طریقے پر ایک ہوا ہے جو ڈالی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، تو سرپرستوں کو چاہیے کہ دنیا کے طعنوں سے نہ ڈریں، سرپرستوں کو چاہیے کہ علاج کے بارے میں ایک کو امیر طے کرے، ایک اسٹیئرنگ پر علاج کے فیصلے کرے۔ تو وینٹیلیٹر کی صورتحال بہت ہی بہترین انداز میں، بہت ہی مناسب طریقے سے، سارے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس تکلیف کو نبھایا جا سکتا ہے۔ عام طور پر مغربی ملکوں میں خودکشی کی دکانیں ہوتی ہیں، مریض کے لیے بیماری ناقابل برداشت ہے، وہ جینا نہیں چاہتا ہے۔ ان کے ملکوں میں بلڈنگوں پر سے کودنا، سڑک پر لیٹ جانا، شراب کی لت کا لگا لینا، گھروں میں سڑ جانا، اس قسم کے واقعات ہونے لگے۔ انہوں نے خودکشی کی دکانیں کھولی کہ جہاں پر خواہش مند آئیں اور انہیں پورے مہذب انداز میں انجیکشن دے دیا جائے، موت کا، روح کے پرواز کرنے کا، اس عالم سے منتقل ہونے کا۔ ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی ایک انگلی کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک انگلی کاٹی نہیں جا سکتی ہے، جان کیسے لی جا سکتی ہے؟ خودکشی پر قدم وہ اٹھاتے ہیں جن کی امیدیں اللہ سے ختم ہو چکی ہے، خودکشی کا اقدام وہ کرتے ہیں جنہیں آخرت پتہ نہیں ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے؟ اسلام کتنا خوبصورت ہے کہ لاس کا کوئی تصور نہیں، نقصان کا کوئی تصور نہیں۔ پیر کو لگنے والے ایک ایک کانٹے پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک ایک بخار پر آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آخرت کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اگر یہ صبر نہ ہوتا تو اتنے تہجد نہیں ہیں، اتنے نفل نہیں ہیں، اتنے صدقہ خیرات نہیں ہیں،
ہم اللہ کے دربار میں مفلس ہی چلے جاتے، اعمال سے کنگال ہی چلے جاتے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ صبر کے ذریعے سے جو مقام شکر سے طے نہ ہو سکا، جنت کا درجہ حاصل نہ ہو سکا، وہ مقام اللہ نے صبر سے دلا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنانہ صفات کے ساتھ، اسلامی مزاج کے ساتھ اپنے ہر شعبے میں داعی بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ فارماسیوٹیکل برانڈ کے میڈیکل ریپرزنٹیٹیو سے ہم کو ایک گفٹ آفر کیا گیا ہے اور ہم نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ اس گفٹ کو لینے کے بعد کیا ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی دوائی لکھیں یا ہم گفٹ لے کر ان کی دوائی نہ لکھیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے گفتگو کے درمیان میں کہا گیا، مریض کا نفع آنے والے پیشنٹ کی سہولت سامنے ہونا چاہیے، محض اپنے کو ملنے والا گفٹ سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اندھا دھن اگریمنٹ کر لیتے ہیں اور مریض کی منفعت اور بینیفٹ کو سامنے رکھے بغیر محض اگریمنٹ کی وجہ سے کوئی خاص دوا کسی کمپنی کی لکھتے ہیں، خیانت ہے، ناجائز ہے، ایک قسم کی رشوت ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ prescribing their brand of medicine before they gave me any gift as it's good. Is it permissible to accept the gift now? اب اس کے لیے وہ لوگ ہمیں کچھ تحفے تحائف دیں، پہلے سے میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنی کے ڈرگس میں لکھ رہا ہوں، اگر وہ لوگ بعد میں آ کر مجھے کچھ تحفے تحائف دیں، کیا ہمارے لیے جائز ہے اس کے لینا؟ ہاں، میں نے کہا تھا کہ بالکل جائز ہے جب کوئی خیانت نہیں ہے اور واقعی آنے والے مریض کے ساتھ کوئی بددیانتی بھی نہیں ہے اور ہم کسی اخلاقی دباؤ میں بھی نہیں ہیں تو قبول کر سکتے ہیں۔ The medical representative insists that I accept the gift irrespective of whether I like the brand or not. Can I accept the gift? میڈیکل ریپرزنٹیٹیو کا اصرار ہوتا ہے کہ ہم لکھیں یا نہ لکھیں کی دوائی، بہرحال تحفے تحائف قبول کر لیں، کیا اسے لیا جا سکتا ہے؟ بہر صورت آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں آزاد رہیے، کسی دباؤ کے بغیر خدمت کے جذبے کو غالب رکھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ ایسی کوئی سودے بازی اور ایسے کوئی پریشر کو قبول نہ کر لیجئے جس کی وجہ سے آپ کا قلم بک جائے۔ If it's not permissible to accept the gifts and in the past you have accepted their gifts, what are we supposed to do? ماضی میں اگر ہم کچھ تحفے تحائف ان سے لے چکے ہیں اور بعد میں ہم کو یہ معلوم چلا کہ وہ چیزیں لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو اس صورتحال میں ابھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کسی بھی حرام کمائی کا توبہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آدمی اس شخص کو جانتا ہے جس سے وہ حرام مال آیا ہے تو اسی کو واپس کر دے کسی بھی طریقے سے، چاہے اسے پتہ نہ چلے، یا جہاں سے آیا ہے اس تک پہنچانا ناممکن ہے، مشکل ہے، اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ یہ مال میں اس کو واپس کرنا چاہ رہا تھا، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، اس کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوں۔ بہرحال اپنا اعمال نامہ، اپنا کھاتا، اپنی گردن اس حرام مال سے آزاد کر لینا چاہیے، ہلکا کر لینا چاہیے۔ If a doctor doesn't get any salary in the hospital and just charges OPT, can he ask for sharing investigation scans? اگر کوئی ڈاکٹر کوئی متعین سیلری پہ کام نہیں کر رہا ہے اور صرف OPT فیس لے رہا ہے تو معائنے کرنے میں اپنا کچھ شیئر، اپنا کچھ حصہ مختص کر سکتا ہے؟ وہی بات ہے کہ اگر اگریمنٹ کے تحت، معاہدے کے تحت اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کرتا ہے تو 100% ناجائز ہے۔
If a scanning center gives referral amount, though the doctor doesn't ask, what should a doctor do with such money? Donate to poor. अगर किसी स्कैनिंग सेंटर वाले रेफरल अमाउंट मसलन सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन लिखने की वजह से जो डॉक्टर लिख रहा है उसे कुछ अमाउंट भेज दें, डॉक्टर ने कुछ पूछा नहीं, अपनी तरफ से सेंटर वालों ने भेज दिया, क्या इस पैसे का क्या किया जाए? ले सकते हैं, जब से पहले से कोई मुआहदा भी नहीं है और आपने अमानतदार किस्म के ही इदारे को भेजा है और महज वहाँ से कमीशन का कोई ख्याल भी नहीं था, तो उसको जायज़ ही कहा जाएगा। ये बात अलग है कि वो आप मरीज़ों पर ख़र्च कर दें और जगह पर कार खैर में इस्तेमाल कर लें, लेकिन बहरहाल जायज़ है। एक सवाल ये आया है, कमीशन गिफ्ट्स फ्रॉम गुड वेरीफाइड फार्मा कंपनीज, जो अच्छी फार्मा कंपनीज हैं, अगर वो लोग तोहफे तोहफे दें या कमीशन दें, क्या उनसे इस चीज़ को कबूल किया जा सकता है? मैं समझता हूँ एक ही सवाल मुख्तलिफ अंदाज में दोहराया जा रहा है, उसके बजाय जो दूसरे सवाल थे उस पर बात हो सकती है। रिसर्च फंडिंग बाय फार्मा कंपनीज, बाज़ फार्मा कंपनीज रिसर्च को फंड करती हैं, क्या ऐसे रिसर्च के प्रोजेक्ट्स में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर आपकी तहकीक और रिसर्च आज़ाद है, इल्म और तहकीक की बुनियादों पर है और वाकई इंसानियत की मसलहत में है और वाकई मरीज़ों का भला करने के लिए है, तो ऐसे रिसर्च में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वो रिसर्च जो आजकल की दुनिया में मल्टी नेशनल कंपनियों की जहनी ग़ुलामी और मल्टी नेशनल कंपनियों की तर्जुमानी और मुल्क के चंद बनियों को पालने के लिए और उनकी दुकान चमकाने के लिए, वायरस फैलाकर ख़ास दवा को बिकवाने के लिए, अगर ऐसी जहनी ग़ुलामी की रिसर्च है तो उससे तो हर जिंदा ज़मीर इंसान को बचना चाहिए। ये चंद सवाल थे जो हम उस हिसाब से कर रहे थे। अभी ऑडियंस से गुजारिश है कि जल्द से जल्द क्विक शॉर्ट टाइम में अपने सवाल कुछ हो तो पेश करें। ये सवाल बाद में आंसर करने का मसला है। मेरा जो सवाल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए काफ़ी जरूरी है। अब हम लोगों को हम जहाँ से पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ से जो हमारे क्लास सर्विस करते हैं वो हमारे सर्विसेज के लिए कभी बार बुलाते हैं। हालांकि जहाँ पर हम गवर्नमेंट में काम करते हैं वहाँ पे हमारा मुआहदा रहता है कि हम कहीं पर भी प्राइवेट में ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसका हमें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी दिया जाता है हर महीने। तो जब हमें ऐसी जगहों पे बुलाया जाता है, खिदमत के तौर पे, कैंप्स के तौर पे, या फिर उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट पेशेंट्स को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो नहीं कर सकते तो हमारे खिदमत ले लेना। तो जब हम जाते हैं, हमारा कोई मुआयना नहीं रहता है कि हमें इतने पैसे चाहिए, इतने पेशेंट्स में ऑपरेट करने से इतने पैसे हमें चाहिए। हम बस जाते हैं वहाँ पे ऑपरेट करके वापस आते हैं, कभी कभार साल में 2 बार 3 बार ऐसे। तो जब हम ऑपरेट करके वापस आते हैं तो वो हमें अगर कुछ पैसे दें तो क्या वो पैसे लेना जायज़ है? गवर्नमेंट में जो काम करने वाले डॉक्टर्स या गवर्नमेंट सर्विस डॉक्टर्स हैं, उनको पैसे लेना जायज़ है या ना जायज़ है? जी देखिए, एक सरकारी दवाखाने में काम करने वाला शख्स सरकार के कवानीन के मुताबिक वाकई इलाज करे तो सारे कॉर्पोरेट दवाखाने फेल हो जाए और दसियों मरीज़ों का भला हो जाए। तो पहली बात तो यही है कि हमें सरकारी दवाखानों में अपने वादे की पाबंदी के साथ ही काम करना चाहिए, और जबकि बहुत वजाहत के साथ हमें रकम दी जा रही है, इजाफी तनख्वाह दी जा रही है कि हम बाहर प्रैक्टिस नहीं करेंगे
اور زیادہ بوجھ نہیں لیں گے، اور سرکاری دواخانے میں جب آئیں گے تو فلی انرجی، پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے، تاکہ ہم یہاں کے فلو اور یہاں کے مریضوں کی کما حقوق خدمت کر سکیں۔ تو ہمیں 100% بچنا چاہیے، ایسی رقومات کے لینے کو جائز نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ سوالات صرف انہی ٹاپک پہ کریں، میڈیکل کمیشن اور فیکٹ سے متعلق کریں، جنرل سوالات انشاءاللہ پھر آخری سیشن میں لیے آئیں گے۔ سوالات اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے لیے آگے بڑھ جائیے۔ میں ایک ریڈیولوجسٹ ہوں، جی سر۔ تو میں میری پڑھائی سب پورا کر کے جب میں میری پریکٹس شروع کرتا ہوں، میری کافی زندگی گزر گئی اور کافی انٹرسٹ بھی ہوتا ہے مجھے، میرا سیٹ اپ کرنے کے لیے مشین مہنگی ہوتی ہے۔ جی جی تو جب میں پریکٹس شروع کرتا ہوں تو میری پریکٹس جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے، پیشنٹ ڈائریکٹ میرے پاس آتا نہیں، کوئی ڈاکٹر بھیجے کوئی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے عموماً۔ تو اب ایسا معمول ہے کہ اگر میں کچھ کمیشن نہ دوں تو کوئی نہیں بھیجتا ہے، یہ میرے پہ گزر چکی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو میں خالد کروں گا رحمانی صاحب سے بھی پوچھا تھا، وہ بولے کہ یہ تو رشوت ہے، آپ نہیں دے سکتے کمیشن، کچھ سال 10 سال پرانی بات۔ جی تو خیر مجھے دوسرے ذرائع ہیں، تھوڑا جاب بھی ہے، لیکن اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ جی حضرت یہ ہے کہ پہلے کسی بھی کاروبار اور کسی بھی کمپنی کو ہمیں شروع کرنے سے پہلے اس کے پازیٹیوز، نیگیٹیوز، حلال حرام سارے پہلوؤں کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، مولانا نے بھی فرمایا، میں بھی جب سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تیسرا پہلو ہے جو آپ نے چھیڑا ہے، اور وہ بھی بہت اہم ہے، اس کی وضاحت اور کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے نفع میں سے اگر بھیجنے والوں کو تحفے دیتے ہیں، ریٹ کو بڑھائے بغیر، مریض سے دھوکہ کیے بغیر، تو جائز ہے، اس کو کسی نے ناجائز نہیں کہا ہے۔ آپ اپنے نفع میں سے ایک خاص پرسنٹیج عام کاروباروں میں مارکیٹنگ پر خرچ کرتے ہیں، دوسرے خریداروں پر خرچ کرتے ہیں، کلائنٹس کو آپ مختلف انعامات دیتے ہیں، آپ اپنے نفع میں سے ضرور خرچ کریں، اور تجارت کو اعتماد جیتنے کا جو بھی جائز وسیلہ ہے وہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ صاحب اس کے متعلق آپ کو شرائط میں کہ جدید طبی مسائل اس کی وضاحت آ جائے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا نا کہ ریٹ بڑھائے بغیر، مریض سے خیانت کیے بغیر، اپنے نفع میں سے حصہ دیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ بات یہ بھی حالت ہے پریکٹس میں اکثر دیکھا جاتا کہ سمجھیے کہ میں جنرل فزیشین ہوں اور میرے پاس کوئی پیشنٹ آیا، سمجھیے کہ کارڈیالوجی کا پیشنٹ ہے، تو میں اس کا علاج نہ کر سکوں، یا پھر بہت کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو میں کارڈیالوجسٹ کے پاس ریفر کرتا ہوں، تو کوئی فلانا دیگر ادارہ ہو سکتا ہے، ہاسپٹل ہو سکتا ہے، تو وہ ہاسپٹل میں جب وہ پیشنٹ جا کر زیر علاج ہوگا تو وہ جو بھی اس کا علاج ہوا اس میں سے کچھ حصہ جو ہے مجھے دیتے ہیں، جیسا کہ بہت پتہ نہیں دیتے ہیں، سمجھیے 5%۔ یہ تفتیش کرنے پر معلوم چلا کہ وہ
بہت اچھا سوال ہے آپ کا. واقعی مریض سے لیے جا رہے ہیں، انجانے میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جا رہا ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ ماہانہ سالانہ اپنا اسٹیٹمنٹ نکال کر دیکھے، اور جو اس طرح کی نامعلوم اننون قسم کی رقومات ہے اس کو صدقہ کر دے، یا جن کو واپس کر سکتے ہیں ان کو واپس کر دیں. مجھے اس آمدنی کی ضرورت نہیں ہے. میں اس سلسلے میں آپ سے کوئی امیدوار نہیں ہوں جو آپ نے مریض سے بغیر پوچھے لیے اور میرے بغیر مانگے کے دیے واپس کر دیے جائیں. اگر خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے تو مائک میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. وقت کی قلت کے باعث سے آخری سوال ہوگا ہمارا. وعلیکم السلام. جاب کرتا ہوں میڈیکل کالج میں، تو وہاں پر آلریڈی مجھے پیمنٹ ملتا ہے، لیکن ایکسٹرا سرجریز کرے تو جو بھی سرجریز کریں گے اس کو بھی پرسنٹیج ملتا ہے. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں سرجری کرتا ہوں 30% آپ کو ملے گا، وہ سرجری کے جو بھی کاسٹ کرے گا. وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ نہیں، یہ تو اس طور پر کہ بہرحال سرجری کی سچویشن کریٹ کرنا ہی ہے اور سامنے والے کو دھمکانا ہی ہے، بغیر ضرورت کے بھی سرجری کروانا ہی ہے. تو اس طرح کا ماحول تو بہت زیادہ بے رحمی کا ہے، غیر انسانی ہے. اس پر پیسے کو کیا جائز کہا جائے گا. آخری بات میں آپ سے، ایک لطیفہ بھی ہے، بہت بڑی حقیقت کی ترجمانی بھی ہے اور بات کا اختتام بھی ہو جائے گا. پرانے زمانے میں ایک لالا جی ہوا کرتے تھے، اور وہ لالا جی کاروباری صاحب ایک دیہاتی آدمی سے مکھن خریدا کرتے کہ آپ مجھے روزانہ 1 کلو مکھن لا کر دیجیے. ایک مرتبہ باتوں باتوں میں جب وہ دیہاتی شخص مکھن لا کر دیا تو ان لالا جی نے وہ مکھن ترازو میں رکھ لیا، اتفاقاً رکھ لیا. نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ صرف 900 گرام ہے. بہت غصہ ہو گئے، اس مزدور کو بلا کر ڈانٹا، حرام خور، اتنے سال سے میں تجھ پر اعتماد کیا ہوا ہوں اور 100 گرام مکھن تم کم کر کے مجھے لا کر دیتے ہو. جو بھی سنانا تھا اس نے سنایا. وہ دیہاتی شخص خاموش رہا، سنتا رہا. ان کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا کہ لالا جی، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی تولنے کا ترازو نہیں ہوتا ہے. میں آپ کے پاس سے 1 کلو چاول، 1 کلو تیل جو لے جاتا ہوں اسی کو ایک پلڑے میں رکھ کر، ایک برتن میں رکھ کر، دوسرے برتن میں مکھن رکھ کے لا کے دے دیتا ہوں. پہلے سے ہی لالا جی نے سیٹنگ کر رکھی ہے. وہ عقل مند سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. پورے معاشرے میں حرام خوری کا جو تسلسل ہے، پیٹرول پمپ والا سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں سیٹنگ کر رکھی ہے، بہت بڑا عقل مند ہوں. سبزی بیچنے والا سمجھتا ہے دوائی ملا دی ہے انسانوں کی جان سے کھلواڑ کر لیا جائے. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس چلانے والے لوگ ناقص کارکردگی، بالکل ناقابل قسم کے اساتذہ کو رکھ کر آپ کی جیب لوٹ رہے ہیں. ہم کوئی عقل مندی نہ سمجھیں اس قسم کی کاموں کو. یہاں نامپلی میں ایک واقعہ پیش آیا. چکن کی دکان میں ایک صاحب نے خرید لیا، زائد سامان خریدنے کے لیے کرانہ میں گئے، وہاں پر اتفاقاً گوشت رکھ دیا. پتہ چلا کہ وہ 200 گرام کم ہے. واپس پہلی دکان میں آئے، پورے بازار کا سروے کیا گیا. انتہائی افسوس کی بات ہے، بہت کم دکانیں وہ تھیں جو ناپتول میں ان کی مشینیں امانت دار اور ایکوریٹ تھی. ہمیں بدلنے والا بننا چاہیے، بہنے والا نہیں بننا چاہیے. معاشرے کو صحیح رخ دینے والا بننا چاہیے، ہوا کے رخ پر چلنے والا نہیں بننا چاہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر صاحب. آپ نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور رہنمائی کا سامان کیا. اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر معراج INSS اسٹیٹ پریزیڈنٹ سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں.
میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر حبیب مولانا ڈاکٹر حبیب حارث صاحب سے کہ وہ ڈائز تشریف لائیں. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ سیشن اسلامک ویو پوائنٹ آف فور کنٹمپرری میڈیکل ایشوز, پلاسٹک سرجری, ابارشن, انفرٹیلٹی ٹریٹمنٹ اینڈ